زنا کس قدر خطرناک ہے ہم جان چکے۔ زنا انسان کی عقل کے لیے، اس کے شعور کے لیے، اس کے دل کے صفائی کے لیے، اس کے ایمان کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے خطرے کی چیز ہے۔ جب انسان زنا کرتا ہے اس سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم زنا سے کیسے بچیں، زنا کے راستے پر چلنے سے کیسے بچیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی رہنمائی یہ ہے کہ انسان کسی شخص کو اپنا دینی مرجع بنائے، یعنی دینی اعتبار سے ان سے رہنمائی لیتا رہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کو زنا کے راستے پر چلنے سے بچاتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اپنے آپ کو سپرد کر دے۔ اللہ کے یہاں اپنے آپ کو اس طرح سپرد کر دینا کہ بس ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں۔ جب انسان اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے پھر وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کی وجہ اور اس کی دلیل میں آپ کو یوں بتاؤں کہ جب شیطان نے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا اور آپ جو صراط مستقیم بنا رہے ہیں، سیدھا راستہ اپنے بندوں کے لیے کہ وہ اس پر چلیں، میں اسی صراط مستقیم پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ضرور بے ضرور ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا آپ کے صراط مستقیم پر اور میں انہیں بہکاؤں گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی جو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، کہ جو میرے بندے ہیں نا، جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی بھی داؤ پیچ کام نہیں کرے گا۔ انہیں تم بہکا نہیں سکو گے، انہیں تم گمراہ نہیں کر سکو گے۔ میرے بندے کون بندے؟ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی رکھتے ہیں، جو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی کوئی جماعت انہیں چھوتی ہے، ٹچ کرتی ہے، ان کے قریب جاتی ہے، تذکروا، تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو جو تقوی والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ الہی میں کچھ نہیں ہوں، میرے اندر کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی حوصلہ، کوئی جمع مردی، کوئی ہمت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میرے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت بھی نہیں ہے، نیکی کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے، بس آپ مجھے گناہوں سے بچا لیجئے۔ آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ بلند ہیں، آپ بالا ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، آپ مالک ہیں، آپ مجھے گناہوں سے بچا لیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے تو پھر ہم گناہوں سے بچے رہیں گے۔ یہاں پر ایک چیز سوچنے کی یہ ہے کہ زنا کے راستے پر لے جانے والی چیزوں میں سے جو چیزیں بڑی اہم مانی جاتی ہیں، ویب سائٹس، ان ویب سائٹس پر گندی ویڈیوز ہیں جنہیں لوگ دیکھتے ہیں۔ فوٹوز کی ویب سائٹ جہاں پر عورتوں کی ایسی فوٹوز ہیں جو انسان کو زنا کے راستے پر لے جاتی ہیں۔ وہ میگزینز جن میں طرح طرح کی چیزیں چھپتی ہیں، فوٹوز چھپتے ہیں، ان کے اندر ایسی خبریں شائع ہوتی ہیں جو انسان کو زنا پر ابھارنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے سیریلز، ڈرامے، ایسے ڈرامے جو انسان کو زنا کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے وہ لوگ جو ان کے مالک ہیں وہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپے کما رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف دنیا میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو بھوکوں مر رہے ہیں۔ اور ہم درمیان میں ہم کون سا رول ادا کر رہے ہیں؟ ہم ان کی کمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہم ان کے میگزینز خریدتے ہیں، ان کی دولت بڑھتی ہے۔ ہم ان کے ویب سائٹس وزٹ کرتے ہیں، ان کی دولت بڑھتی ہے۔ ہم ان کے فوٹوز، ان کے شائع کیے ہوئے ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کی دولت بڑھتی ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں انہیں بھوکا مار رہے ہیں اور انہیں ہم گناہوں پر اور زیادہ دلیر اور زیادہ طاقتور بنا رہے ہیں۔ کیا کسی مومن سے، کسی ایمان والے سے اس چیز کی توقع ہونی چاہیے کہ ایمان والا شخص ان کی مدد کرے جو گناہوں پر پوری دنیا کو جمع کر رہے ہیں، اور انہیں بھوکا مارے جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مساکین ہیں، انہیں ہم بھوکا مار رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو ہم مضبوط کر رہے ہیں، مالی اعتبار سے انہیں ہم اور اونچائی پر پہنچا رہے ہیں تاکہ یہ اور اونچائی پر جائیں اور ظلم کریں۔ کسی مومن سے اس چیز کی کبھی بھی امید اور توقع نہیں کی جا سکتی۔ جب بھی ہمارا کوئی مسلمان نوجوان ان کی ویب سائٹس پر جاتا ہے، وہاں پر وہ فحش ویڈیوز اور گندی تصویریں دیکھتا ہے، یقین کریں کہ پھر
اس وقت آسمان میں اور زمین میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. فرشتے بھی کیا کہتے ہوں گے؟ وہ فرشتے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ فرشتے جو ہمارے نام اعمال میں ہمارے اعمال لکھتے ہیں، انہیں کیسا لگتا ہوگا؟ اور پھر ہم جب ان ویب سائٹس پر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہماری شرم ہے، ہماری جو حیا ہے، جو اللہ نے ہمارے اندر ودیعت فرمائی ہے، اس شرم و حیا کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. آپ شرم سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ذرا آرام کریں، ہم ذرا ابھی ان ویب سائٹس کو وزٹ کر کے آ رہے ہیں. ذرا تصور کیجیے کہ یہ کس قدر دہلا دینے والی چیز ہے، یہ کس قدر رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ایک تو کسی شخص کو اپنا دینی مرجع بنائیں، ان سے ہم دینی رہنمائی حاصل کرتے رہیں. جو وسوسے آتے ہیں انہیں ہم بتائیں، وہ ہمیں ان کا علاج بتائیں گے. ہمارے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں، ہم جو کچھ چاہتے ہیں، اگر کوئی گناہ کا راستہ ہے ہم اس پر چلنا چاہتے ہیں، ہم ان کے سامنے اس چیز کو رکھیں تاکہ وہ ہمارے سامنے شریعت کے احکام بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتائیں، شریعت کا حکم بتائیں، قرآن کی آیتیں بتائیں. اور دوسری چیز وہ ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اپنے آپ کو. جب انسان اللہ کے سپرد کرتا ہے پھر یہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے. جو اللہ کی پناہ میں چلا گیا نا، اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، اللہ کے پناہ کے حصار میں چلا گیا، وہ ہر چیز سے محفوظ ہو گیا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ کہتے رہیں، میں آپ کی پناہ میں ہوں، میں آپ کی پناہ میں ہوں، میں آپ کی حفاظت میں ہوں، آپ مجھے بچانے والے ہیں، آپ ہی بچائیے. میں کچھ نہیں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی ہمت نہیں، کوئی حوصلہ نہیں، بس آپ بچانے والے ہیں، آپ مجھے بچائیے. پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سبیلیں نکالے گا، راستے نکالے گا ایسے کہ ہم گناہوں کے دلدل میں نہیں پھنسیں گے، شیطان کے چنگل میں نہیں جائیں گے، زنا سے بھی بچیں گے، زنا کے راستے پر چلنے سے بھی بچیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں.